أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے. فرمائے کیفا، کیوں کر، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتن، حالانکہ تم تو مردے یا بے نطفے تھے. فرمایا کہ فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ، پہلی بار زندہ کیا. ثم، پھر، یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، یعنی عمر کی میعاد مقررہ پر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. اس آیت مبارکہ کا اپنے سے ماقبل آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کے منکرین کی جہالت اور بدانجامی کا بیان تھا. اب یہاں سے اس آیت میں منکرین کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر سرزنش ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے سب انسانوں کو نیست سے ہست کیا، نہیں تھے اور وجود عطا فرمایا، پھر ان کو اپنے اپنے وقت پر موت دے کر انہیں حساب کتاب کے لیے زندہ کرے گا. جب اللہ اس سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو صرف اسی کی ذات پاک الوہیت کی مستحق ہے. لہذا کفار کو چاہیے کہ وہ نافرمانی چھوڑ کر اور اللہ رب ذوالجلال کی فرما برداری کرے، سرکشی چھوڑ کر راہ حق پر، سیدھے رستے پر آ جائیں. تو اس آیت کا مقصد شرک اور کفر کرنے پر توبیخ ہے اور اللہ کی قدرت کا جو معاملہ ہے اس کا اظہار ہے کہ اللہ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے. زندگی بھی اس نے تمہیں عطا فرمائی، تم کچھ نہیں تھے، بے جان تھے، بے نطفے تھے، پھر اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر جو ہے وہ زندہ فرمائے گا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ چاہے کوئی جس طرح سے بھی مرا تو وہ اللہ رب ذوالجلال نے ایسی ریڑھ کی ہڈی میں رکھا ہے ایک مواد کہ جس پر اللہ رب ذوالجلال دوبارہ بندے کو کھڑا کرے گا، چاہے وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا، چاہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، چاہے وہ کسی سمندری جانور کی مخلوق کی خوراک بن گیا، یا کسی بھی خشکی کے جانوروں کی، شیر کی یا کسی بھی کی خوراک بن گیا، اس کے پیٹ میں حل ہو گیا. اللہ رب ذوالجلال تمام کو فرمائے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ شان ہے اللہ رب ذوالجلال کی. تو توحید اور نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی سزا اور جزا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے، بے جان جسم تھے. پھر اس نے تمہیں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی. پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے کہ تمہاری حالت کیا تھی، اللہ نے تمہیں کن حالتوں سے گزار کے زندگی عطا فرمائی۔ ایک مردہ چیز سے، ایک مردہ پانی کے قطرے سے تمہیں اللہ نے زندہ خوبصورت انسان بنایا، پھر بھی تم اس کے ناشکرے ہو اور کفر کر رہے ہو۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، بڑے عجیب لوگ ہو۔ تو اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شایان شان ہو سکتا ہے؟ ہمارے شایان شان وہی ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے مسابقت ہو لیکن وہ نیکیوں میں ہو، نیکیوں میں۔ آج کفر نے ایک سبق یہ پڑھایا وہ بے حس کرنے کا کہ مال دولت کماؤ، بس دولت کماؤ، جس طرح سے بھی تم نے کمانی ہے پیسہ تمہارے ہاتھ آنا چاہیے، وہ چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو، کسی کو مار کے ہو، جس طرح سے بھی ہو، کیونکہ تم نے اگر پیسہ کمایا، امیر ہوئے، تو تم نے زندگی جو ہے نا اس کو زندگی جینے کا حق تم نے سیکھ لیا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ تمہیں آ گیا اور تم کامیاب ہو۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں تو برباد اور ہلاک ہو اور غریب ہو، اور غریب ہو کے ہی مرو گے، اور غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر آج جو ہے وہ دوڑا دوڑی ہے، اور اس چیز سے ہر مسلمان کو بچنا ہے۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں، لیکن جو طریقہ شریعت نے بتایا اور جو حاصل کرنے کا طریقہ وہ حلال ذرائع سے ہو اور حلال رزق ہو اور حلال طریقے سے ہو، اس کو کمایا جائے، وہ چاہے تھوڑا ہو تو چاہے زیادہ ہو۔ زیادہ کی حرص اور لالچ میں آدمی وہ کام کرنے لگ جائے کہ جو دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بنے اور اس کی ہلاکت کا سبب بنے، پھر خصوصاً اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی ہو، تو یہ آدمی جس سے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو، وہ جب آدمی وہ کام کرے گا تو اس میں وہ مفسد فی الارض کہلائے گا کہ زمین میں فساد کرنے والا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے یہ کام مت کرو اور یہ کر رہا ہے، تو زمین میں فساد پھیلانے والوں میں یہ آدمی بھی داخل ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بڑا ہی انتہائی نازک زمانہ دور گزر رہا ہے، مسلمانوں کی ترجیحات اور سوچ اور فکر بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو حلال کے لیے محنت کرنے، حلال کمانے، حلال کھانے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 29 میں، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد کیا، پھر اس نے 7 آسمان برابر کیے، اور وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ یعنی اللہ، وہی ذات پاک ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فائدے کی چیزوں کو یعنی پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض، وہ جو زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم استوى الی السماء، فرمایا کہ پھر اللہ رب ذوالجلال نے استوا فرمایا آسمان کے بنانے کا، فسواہن، پھر ان کو برابر یا درست کیا، فرمایا کہ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو اس میں تمام مخلوقات کے عموم کی تاکید ہے، یعنی جتنی بھی سفلی مخلوقات کی تخلیق انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب انسان ہی کے لیے ہے، نہ کہ انسان کسی اور مخلوق کے لیے ہے۔ اس میں ہر قسم کی مخلوق پرستی کی
تردید کر دی گئی، رد کر دیا گیا، اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا اس آیت مبارکہ میں ثبوت ہے۔ زمین کی تخلیق باعتبار مادہ کے آسمانوں کی تخلیق سے پہلے ہے، کہ پہلے زمین پیدا کی گئی اور زمین کی تمہید آسمانوں کے بنانے کے بعد ہوئی، لہذا آیت کلام الہی میں تعارض کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم استوى، پھر اس نے قصد کیا۔ تو آیت مبارکہ کا اپنے سے پہلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس آیت میں، اوپر کی آیت میں، اللہ کے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے جتنی بھی مخلوقات ہیں، جملہ مخلوقات کے جمع کرنے کا بیان تھا۔ اب یہاں اس آیت میں اس کے ثبوت میں جتنی بھی سفلی اور علوی دلائل ہیں، ان دلائل قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جملہ علوی اور سفلی مخلوقات کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ انسان کو مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی خالقیت اور علم کلی کا اظہار ہے، اور انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی تعلیم ہے کہ کلی علم، تمام کے تمام چیزوں کا احاطہ اللہ کے علم نے کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی شے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، سب اسی نے پیدا کی ہے اور سب کا سب اسی کے علم میں ہے۔ تو تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تم اللہ کی حکمت اور قدرت کی معرفت تمہیں نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہو، کہ جس میں ہر جہان میں اللہ نے تمہارے لیے ہی فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک یہ قاعدہ کہ جس چیز سے اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ فرمایا کائنات کی تخلیق، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ کا کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، یہ ہڈیاں جو ہیں یہ کیسے پھر دوبارہ اپنی یہ حالت پہ کھڑی ہوں گی، اور انسان جو ہے وہ جو جس کی ہڈیاں ہیں وہ اپنی دوبارہ اسی حالت میں ہوگا، تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کو غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ قدرت اور علم والا ہے اور جس میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے اس کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ مشکل تو یہ تھا بظاہر تمہارے نزدیک کہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بار کسی چیز کو بنانا سب سے مشکل تھا، اور پھر انسان کی تخلیق تم خود ہی دیکھ لو، غور کرو، بتاؤ کیسے بچے پیدا ہوتا ہے، تو بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں تم خود دیکھ لو کہ جیسا قانون ہے اس قدرت کا، وہ ایک مردہ پانی کے قطرے سے اللہ رب ذوالجلال ایک کیسا انسان تخلیق فرماتا ہے، اور کیا ہی عجیب اس کی خلقت ہے اور اس کی تخلیق ہے، تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھو کیسے مردہ پانی ہے، مردہ پانی، اس مردہ پانی سے پھر وہ نطفہ جب ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ بچے کی وہ سارا پھر اس میں جسم بنتا اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد وہ اتنا عرصہ وہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی وہ ایک اللہ رب ذوالجلال جاندار رکھتا ہے اسے، اس میں یعنی 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے، پھر تم دیکھو کہ وہ ایک زندہ جان ہے، لیکن اللہ اسے خوراک اور زندگی کس جگہ پہ دے رہا ہے؟ پیٹ کے اندر۔ تم اس پر غور نہیں کرتے؟ پھر دیکھو کہ اللہ رب ذوالجلال کیسے اسے نکالتا ہے، اور پھر وہ ایک بچہ، خوبصورت بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، پھر جوں وہ اس کی ٹائم گزرتا ہے تو
اس کے اعضاء مضبوط ہوتے جاتے ہیں، وہ بات کو مزید سمجھنے لگتا ہے، عقل شعور اس میں آنے لگتا ہے، تو اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب ذوالجلال نے پہلی مرتبہ جب انسان کو پیدا فرمایا تو یہ انداز ہے، اور پھر خصوصاً ابو البشر آدم علیہ السلام کو کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے، پھر قدرت کا ایک عجیب کرشمہ کہ اس نے مٹی سے پیدا فرمایا انسان کو، کہ خلقت کی اصل کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ، انسان کی اصل وہ مٹی ہے، آگ پانی ہوا بھی ہے، عناصر اربع کا انسان مجموعہ ہے، تو تم دیکھو تو صحیح اس کی قدرت کا شاہکار پھر اللہ رب ذوالجلال نے۔ تو یہ پہلی مرتبہ بنانے میں جو چیز کہ جس کے سامنے کوئی مثال ہی نہ ہو، تمہارے ہاں مخلوق کے ہاں مثال ہی نہ ہو تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اس میں کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہماری تخلیق دیکھو کہ ہم نے جب پہلی مرتبہ اس کو تخلیق فرمایا اور وہ بھی مٹی سے پیدا فرمایا تو کیا اس کا حسن تھا، کیا رنگ ہے، اللہ اکبر کبیر، اور پوری یہ کھرب لا تعداد و بے شمار انسان اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں تمام کو پیدا فرمایا، رنگا رنگ ایک ہی، تم دیکھو تو صحیح، ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ مختلف ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، 5 ہیں چاہے 10 ہیں چاہے 2 ہیں، تم دیکھو ہر ایک کی شکل دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کی سوچ دوسرے سے جدا ہے، حتیٰ کہ تم انگلیوں کے نشانات دیکھو جن کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں، ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ ملتے ہی نہیں ہے، جدا ہے۔ پورے دنیا انسانیت میں بنی نوع انسان میں کسی بھی ایک انسان کے فنگر پرنٹس یا انگلیوں کے نشانات دوسرے سے نہیں ملتے، تم غور نہیں کرتے ہماری تخلیق پر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، تو فرمائے کہ اس پر غور کرو، یہ تو سب سے مشکل تھا کہ پہلی مرتبہ، تو پھر دوبارہ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ مشکل آسان والی کہانی یہ مخلوق کے ہاں ہے، اللہ کے سامنے کیا مشکل اور کیا آسان ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو فرمائے اس پہ غور کرو، نافرمانی مت کرو، ہمارے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو اور ان کی غلامی میں آؤ، تمہیں دنیا و آخرت کی اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور نافرمانی اور مخالفت سے کچھ تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ مال دولت یہ چند دنوں میں تمہارا سب کا سب جو ہے وہ یہ ہلاک اور یہ بھی مٹی ہو جائے گا، چاہے سونا ہے تو چاہے پیسہ ہے، اور تم بھی مٹی میں جاؤ گے، اور اس مٹی میں جانے سے پہلے جب تک تمہارے شعور اور حواس اور تمہاری جسم میں یہ روح باقی ہے، جان باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تابعداری فرما برداری کرو اور ایمان لے آؤ، تاکہ تم جب روح تمہارے جسم کو چھوڑے اور جسم تمہارا بے حس ہو جائے تو اس وقت جب تمہیں عذاب ہوگا تمہارے روح کو بھی اور جسم کو بھی، اور ایسا عذاب کہ جو کفر کے ملنے پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا، پھر تم اس وقت پچھتاؤ گے، اور پھر تم یہ بھی مہلت مانگو گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ اے اللہ ہم تیری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، حکم عدولی نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ تو پھر اس وقت تم یہ استدعا کرو گے، پھر تم یہ مانگو گے اور یہ پھر تم طلب کرو گے، حالانکہ اگر تمہیں ہم پھر بھی اس وقت بھی بھیج دیں تو تم نافرمان ہی رہو گے۔ تو نافرمانی اچھی چیز نہیں، بندے کی شان یہ ہے کہ عاجز ہو اور اللہ کے آگے جھک جائے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تابع دار اور فرما بردار بن جائے۔ اسی میں عزت ہے اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ ہر مومن مسلمان کو باطل سے گمراہی سے محفوظ فرمائے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔